اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 116 سورۃ یونس کی ہم 23 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 31 سے 53 تک۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں کو قل کیا کیجئے، کہہ دیجئے، یعنی سوال کیجئے، پوچھئے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیے۔ من یرزقکم، کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے، کم تم لوگوں کو، من السماء آسمان سے، بارش کے ذریعے سے، والارض اور زمین سے، نباتات کے ذریعے سے، اور بھی کئی ذرائع، جانوروں کے جو حلال جانور ہیں ان کے گوشت کے ذریعے سے۔ کون ہے جو تمہیں رزق فراہم کرتا ہے؟ آسمان و زمین کی ساری طاقتیں لگتی ہیں اور تمہارا رزق تیار ہوتا ہے۔ وہ رزق کون تیار کر رہا ہے؟ تمہارے منہ تک کون پہنچاتا ہے؟ تمہارے اندر کون اسے ہضم کرواتا ہے؟ تمہارے اختیار میں کوئی چیز ہے؟ آسمان کی بارش نہ تمہارے اختیار میں، نہ زمین کی بونے کی پیدا کرنے کی طاقت تمہارے اختیار میں، نہ اس کے بعد کھانے کے بعد ہضم کرنے کی طاقت بھی تمہارے اختیار میں نہیں، اندر کی مشینری بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ من یرزقکم فی السماء من السماء والارض، کہو ان مشرکوں کو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون پہنچاتا ہے؟ ایک ایک سوال ایسا ہے کہ اس پر غور کریں، اللہ کی قدرت پر بندہ سبحان اللہ کہے۔ ام من یملک السمع والابصار، ام یا پھر یا من، کون ہے؟ ام من یا کون ہے؟ یملک اختیار رکھتا ہے، السمع سننے کا، کانوں پر کس کا اختیار ہے تمہارے؟ والابصار بصر نگاہ، آنکھ، آنکھوں پر کس کا اختیار ہے؟ آج ہی تمہاری نگاہیں ضائع کر دے، آج ہی تمہاری سننے کی قوت کو ختم کر دے، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو کس کا اختیار ہے؟ یہ سوال کیجئے، جھنجھوڑیے انہیں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، جس کی عام سی مثال انڈے سے چوزا نکلنا ہے، عام سی مثال۔ روحانی مثال اس کی بن سکتی ہے کسی کافر کے گھر میں مومن کا پیدا ہو جانا، جاہل کے گھر میں عالم کا پیدا ہو جانا، مردے سے زندہ کا پیدا کرنا۔ زمین بظاہر مردہ ہے، اس سے اچانک وہ جو نباتات ایسے اگتی ہے تو زندگی ہے۔ مردہ سے کون زندے کو پیدا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ کئی زندہ ہیں ان سے مردہ نکلتا ہے، بظاہر اس میں روح نہیں ہوتی۔ مرغی سے انڈا آتا ہے، مومن ہوتا ہے، مومن کا بیٹا کافر ہے، زندہ سے مردہ، عالم ہے اولاد جاہل، زندہ سے مردہ نکلا، اور مردہ سے زندہ نکالا۔ یخرج المیت، مردے کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، الامر معاملہ، یدبر تدبیر کرتا ہے، چلاتا ہے، اس کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ فسیقولون، تو ان قریب یہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ،
مشرک کے پاس بھی یہی جواب ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ صرف سوال کا جواب دے دینا کافی نہیں ہوتا، بات تو یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے دل کی آواز ہے کہ نہیں۔ کیا صرف دل کی آواز ہی ہے، یا اس دل کا کہ یہ آواز سے باہر نکلی ہے، یا یہ آپ کے رگ و ریشے میں سرایت بھی اس نے کیا ہے؟ تمہارے اعمال اس کے مطابق ہیں کہ اللہ پہ یقین ہو، میرا روزی دینے والا اللہ ہے، سب کا ڈر ختم، میرے سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک اللہ ہے، سب کا ڈر ختم، اور اس اللہ کے آگے جھکنا، یہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا جب کہتے ہو کہ ہے تو اللہ، فقل تو پھر جواباً کہیے افلا تتقون، پھر اس اللہ کا ڈر نہیں رکھتے تم؟ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہو، آپشن آتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف دنیاوی فائدہ ہے، تو اس وقت کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اختیار تو اللہ کا ہے، تو میں اللہ کا مان کے چلوں گا؟ اللہ کا ڈر کیوں دل سے نکال دیتے ہو؟ افلا تتقون، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے اللہ ہو، کرتے اللہ کا حکم نہیں ہو، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے۔ ارے فذالکم، یہ ہے وہ تمہارا اللہ، اللہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے، ربکم جو تم سب کا رب ہے، الحق حقیقی، اصل رب تو وہی ہے، باقیوں کو تو تم نے ایسے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کیے بغیر دنیا سب کچھ کر لے کچھ نہیں ہوتا۔ فماذا، جب تم کہتے ہو یہی حق ہے، فماذا بعد الحق، تو پھر حق کے بعد، حق کے علاوہ تم جو کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ الا الضلال، سوائے گمراہی کے، پھر تو جو ہو رہا ہے گمراہی ہو رہی ہے۔ فانا تصرفون، تو کہاں الٹ لیے جا رہے ہو، کہاں منہ پھیر کے جا رہے ہو، کس طرف کام تمہارے زندگی کا دائرہ کار کس طرف جا رہا ہے؟ تو جب اللہ کو مانا ہے تو آؤ نا، پھر اللہ ہی کی طرف آؤ۔ زندگی کی ترجیحات اللہ کی ذات اور احکام سے ہٹ کر اور کہنا کہ میرا مالک اللہ ہے، جھوٹ بولتے ہو یا دھوکہ دیتے ہو؟ کذالک، اسی طرح ہوتا ہے یہ جو تمہاری جھوٹی زندگی ہے نا، کہنا اللہ اور عمل اللہ سے دور، کذالک، اسی طرح حق کا پورا ہوا کالمات ربی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی بات پوری ہوئی، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے، منافقت اختیار کی ہے، کہتے اللہ ہیں کرتے نہیں ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، ان کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ پھر ایمان نہیں لاتے، پہلے منافقت کرتے ہیں، بعد میں منافق حقیقی ہو جاتے ہیں۔ کل، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو، مشرکوں کو کہیے، حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے یہ جو شریک جنہیں تم نے بنایا ہوا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے پر، جن کے حکم مانتے رہتے ہو، اللہ کے بجائے جن کی عبادت کرتے ہو، یہ جو تمہارے شرکاء ہیں، ذرا دیکھو، آبزرو کرو، من، ان میں سے کون ہے، یبدأ الخلق، جو تخلیق کائنات کی اس نے ابتدا کی ہو، سب سے پہلے اس نے آسمان بنایا ہو، جن کی تم مان رہے ہو، آسمان انہوں نے بنایا ہے، زمین انہوں نے بنائی ہے، چاند ستارے انہوں نے بنائے ہیں۔ میں یبدأ الخلق، یہ ابتدا کون کرتا ہے اس تخلیق کی؟ ثم یعیدہ، ارے صرف ابتدا نہیں، پھر یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، پھر اس کو دوبارہ بنایا جائے گا، پھر وہ اس کو لوٹائے گا۔ تمہارے شریک کرتے ہیں اس کو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ یبدأ الخلق، وہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، اس کو دوبارہ بھی بناتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے بندہ ایک کام کر لیتا ہے پھر اس سے دوبارہ نہیں ہوتا، وہ اللہ نے کائنات بنائی بھی ہے اور ایک نئی کائنات بھی بنائے گا، ایک آخرت بسائے گا، آخرت کی دنیا، آخرت کی ایک دنیا ہوگی، آخرت کی ایک کائنات ہوگی جس کو اللہ بسائے گا۔
جنت و جہنم میں لوگ جائیں گے۔ قال فأنا توفکون، تو جب مانتے ہو تو کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے تمہیں؟ توفکون، ارے کہاں پھٹک رہے ہو، منہ موڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ قل، کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی ہدایت دیتا ہو؟ یقینی بات ہے، جواب یہی ہے، کوئی نہیں۔ قل اللہ یہدی الی الحق، تو بتائیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ اب ایک عام سوال ہے، افمن یہدی الی الحق، تو کیا وہ جو کہ حق کی ہدایت دیتا ہو احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی مان کر چلا جائے، ام من لا یہدی، یا اس کی مان کر چلا جائے من لا یہدی، جسے خود بھی ہدایت حاصل نہیں ہے، جسے خود رستے کا پتہ نہیں، اس کو بڑا بنایا جائے، مان کر چلا جائے، یا اس کو جو خود ہدایت دیتا ہے؟ ام من لا یہدی، یا اس کے پیچھے چلا جائے جسے خود بھی ہدایت حاصل نہیں ہے، الا ان یہدا، سوا اس کے کہ خود اسے بھی رستہ بتایا جائے، بھائی ادھر کو چلو، اس کے پیچھے تو آپ نہیں چلو گے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے انسانوں، کیف تحکمون، تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، ما یتبع، اکثرهم، ان کی اکثریت کچھ پیروی نہیں کر رہی، کچھ فالو نہیں کر رہی، الا ظنا، صرف گمان اور خیال کے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ بس ایک خیال آتا ہے یہاں مزہ آئے گا، بھاگ جاتے ہیں، ایک خیال آتا ہے کہ اس میں مجھے فائدہ ہوگا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، میری زندگی بن جائے گی اس کام سے، پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، بعد میں زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، انہیں بتا دیجئے بے شک جو ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، لا یغنی، کوئی فائدہ نہیں دیتا، من الحق کی، حق کے مقابلے پر، شیئن، کچھ بھی۔ گمانوں کے پیچھے زندگی نہ گزارو، گمان، زندگی حق کے پیچھے گزارو۔ تمہیں جتنے نظر آتے ہیں کامیابی کے ایسے نقشے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، یاد رکھو یہ تمہارا ظن ہے، یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا غلط خیال ہے، سب تباہی کے رستے ہیں۔ بے شک سامنے چمکتی زندگی نظر آئے، اگر اللہ کا حکم کے خلاف ہے تو وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا وہ حق ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے پر گمان کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تو پورا علم رکھتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی اور مشورہ دے تو ہو سکتا ہے کہ کمزور میرا مخلص ہو، لیکن غلط مشورہ اس لیے دے بیٹھے کہ اس کی پوری معلومات نہ ہو، لیکن اللہ تو تمہیں بھی پورا جانتا ہے، جس طرح تم جا رہے ہو اسے بھی پورا جانتا ہے، اور جس طرح تم نہیں جا رہے اس کو بھی پوری طرح جانتا ہے۔ یہ قرآن آیا ہے تمہیں حق سکھانے کے لیے، حق بتانے کے لیے، حق کی راہ پر تمہیں لگانے کے لیے۔ اس قرآن کو ہی نہیں مانو گے تو تباہی ہوگی نا۔ فرمایا وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسا نہیں ہے ان یفترا، کہ اسے گھڑ لیا ہو کسی نے، یہ حقیقی کلام ہے اللہ کا جو تم پڑھ رہے ہو، یہ کسی کے گھڑنے سے نہیں بنتا۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے ان یفترا کہ اسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اس قرآن کو۔ یاد رکھو یہ قرآن کسی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولیکن تصدیق، یہ قرآن تو ایک تصدیق ہے، تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں، اس کتاب کی بھی جو اس کے سامنے ہے، یعنی اپنے سے پہلے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور یہ تو اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہیں کتابیں، یہ ان سب کی تفصیل ہے، ان میں کوئی باتیں رہ گئی تھی تو قرآن میں موجود ہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، کہ یہ کلام تمام جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ام یقولون افترا،
یہ لوگ آخر قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افطرا، کہ گھڑ لیا ہو اس کو، کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، کیا یہ یہی کہتے ہیں؟ کل، تو حضور کہہ دیجئے انہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسے میں نے گھڑ لیا ہے، یہ میرا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، ایک انسان کا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ چیلنج ہے، ایک انسان بنا سکتا ہے، اگر میں بنا سکتا ہوں تو تم سارے مل کر نہیں بنا سکتے؟ سب کے ذمہ ٹاسک لگا دو، اتنی مخالفت میری کرتے ہو جتنی تم سے ہو سکتی یا کرتے ہو، تو بڑا آسان ہے، اتنی مخالفت نہ کرو، ساری محنت ایک کلام بنا لو، ایک صورت بنا لو، میں نے 114 صورتیں دی ہیں، تم ایک صورت بنا دو اگر میری طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی انسان کا بس نہیں ہے۔ اگر میں بنا سکتا ہوں پھر تم بھی بنا سکتے ہو، اتنے سارے لوگ ہو، اتنے بڑے بڑے شاعر ہو، اتنے بڑے بڑے ادیب اور خطیب ہو، بنا لاؤ نا، بصورت مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ، وَدْعُوا، بلا لو، من استطعتم، جنہیں تم چاہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو نہیں بلاؤ کیونکہ یہ اللہ کا کلام تو ہے، اللہ کے علاوہ جس کا بلانا ہے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کریں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ بل کذبوا، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے، بما لم یحیطوا، ایسی چیز کو جو ان کے دائرہ کار میں نہیں تھی، بعلم ہی، ان کے علم کے، جو ان کے علم میں بات نہیں آئی نا، خود یہ قرآن اللہ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا، یہ خود اللہ کے رسول نہیں بن سکے، خود ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا، تو یہ سمجھتے ہیں کسی پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لم یحیطوا بعلمہ، یہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے، اسے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایسے ہے کہ کوئی چاند پہ پہنچا ہے، آپ اور میں تو نہیں پہنچ سکے نا، ہم کہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی چاند پہ نہیں پہنچا، کوئی نہیں کیا، کیونکہ ہم نے نہیں کیا نا، ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے نا، ہم کہیں نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے جی میں افغانستان ہو آیا ہوں، میں ایران ہو آیا ہوں، میں سعودیہ ہو آیا ہوں، میں امریکہ ہو آیا ہوں، آپ نہیں گئے نا، آپ کہیں نہیں جی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے جا سکتے ہیں، ہم بھی یہی ہوتے ہیں، تم بھی یہی ہوتے، تم کیسے جا سکتے ہو، ہم تو نہیں جا سکتے۔ اور بھائی ضروری تو نہیں، ہر ایک کو اپنے اوپر تو نہیں ناپا جاتا، بندے کا اپنے علم سے کوئی چیز باہر ہو، اس کا کیا مطلب ہے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ تو تمہارے علم کی محدودیت ہے، تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ میرا علم محدود، میری صلاحیتیں محدود، اللہ جس کو جو صلاحیت دے، جو علم دے، ممکن ہے، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انہیں تو اللہ اپنا پورا کلام دیتا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تو جو چیز ان کے علم کے دائرے میں نہیں آئی، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، کیوں؟ کیونکہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ، کیونکہ نہیں آئی ان کے پاس تاویلہ، اس کی حقیقت، وہ خود اس حقیقت سے بے خبر ہیں، اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، ان سے پہلے والی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو ایسے جھٹلایا تھا، کرتوت ان کے بھی وہی ہیں جو پہلے والوں کے تھے۔ تو یاد رکھو جب کرتوت پہلے والوں کی طرح ہوں گے تو نتائج بھی تو، فرمایا فانظر، تو دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبہ، کیسا انجام ہوا تھا الظالمین، ظالموں کا، اس زمانے کے ظالموں کو اگر اللہ نے سزا دی تھی تو آج کے ظالم کیسے چھوٹ پائیں گے؟ کبھی کسی نے دیکھنا ہو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا، وہی ہوگا جو آپ سے پہلے والوں کے اس کام کرنے کا ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ بندے کو بتاتی ہے قوموں نے کیا کیا تھا اور پھر نتائج کیا نکلے تھے۔ اگر آج کی قوم بھی وہی کرے گی تو ویسے نتائج ہوں گے، اچھے کاموں کے اچھے نتائج، برے کاموں کے برے نتائج۔ وقت لگتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، نتائج میں فرق نہیں پڑتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا رب ہے، اعلم، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے بالمفسدین، فسادیوں کو،
فساد پھیلانے والوں کو بہت خوب جانتا ہے، وہ بالکل جانتا ہے کون فساد پھیلا رہا ہے، کون کیوں پھیلا رہا ہے، کون کتنا پھیلا رہا ہے، کون کب تک پھیلائے گا، سب جانتا ہے، عالم زیادہ بہتر جانتا ہے بالمفسدین، فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فسادیوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، آپ جیسے سچے انسان کو جھوٹا کہا ہے، فقل، تو کہہ دیجئے، لی عملی، چلو کہہ رہے ہو تو کہتے رہو، یاد رکھو لی عملی، مجھے میرا عمل فائدہ دے گا، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہیں تمہارا عمل فائدہ دے گا اگر نیک کام کرو گے، انتم بریئون، تم آزاد ہو، بری ہو، مما عمل، اس کام سے جو میں کرتا ہوں، تم کہتے ہو میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے کام کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم آزاد ہو اس کام سے جو میں کرتا ہوں، اور ساتھ سنو وَأَنَا بَرِیٌّ، اور میں بھی آزاد ہوں، مما تعملون، جس سے تو تم کرتے ہو، اپنا اپنا نتیجہ ہم خود بھگتیں گے، میرا کام تھا اچھی بات بتا دینا، کرو نہ کرو یہ میرا اختیار نہیں ہے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا، مجھے حکم ہے کہ تبلیغ کرو، میں کر رہا ہوں، مجھے اس عمل کا بدلہ ملے گا، تمہیں حکم ہے کہ مانو، تم نہیں مان رہے تو پھر اپنا خود بھگتو، بڑی واضح بات۔ تم اپنے اس اعمال کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، میں اپنے اعمال کے بارے میں، تو لڑائی والی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور انہی مشرکوں میں سے ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی بات غور سے کان لگا کر سنتے ہیں ایسے ایک مشرک حضور جو آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن اندر پکے ہوتے ہیں کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، سنتے ہیں کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، قرآن کا کلام حضور پڑھ رہے ہوتے تھے نا، راتوں کو چھپ چھپ کے حضور کے گھر کے قریب سے وہ کوشش کرتے تھے ذرا سنیں، کیونکہ عرب بڑے انجوائے کرتے تھے اچھی کلام سننے کو، ان کے ہاں ایک ذوق تھا شاعری سننے کا، محفلیں لگاتے تھے شعر سننے کے لیے، اور قرآن کو تو کلام میں اس شعروں سے زیادہ اس میں روانی تھی، حسن تھا، تو کلام کا انہیں بڑا ذوق تھا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً کان لگا کر سنتے ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ بھی ایک چال ہوتی تھی، عام لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے سردار کیا کرتے تھے، کہتے تھے یار ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، سمجھنے کی پوری طرح توجہ دیتے ہیں، لیکن سنتے نہیں تھے، ایسے بظاہر ایسے لگتے تھے اچھا 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 یوں، تاکہ بعد ان کو کہہ سکے ہم نے بڑی توجہ سے سنا ہے لیکن اس میں کوئی کام کی بات نہیں تھی، یہ بھی کسی کو خراب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں لیکن حقیقتاً ماننے کے لیے نہیں سنتے، تو اے نبی آفا انتا، تو کیا آپ تسمعو سنائیں گے، الصم کسی بہرے کو، جس کا ارادہ ہی نہیں کان کھول کر سننے کا، سامنے تو کلاس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن توجہ کہیں اور رکھی ہوئی ہے، دلچسپی کہیں اور ہے، صرف انتظار ہے کہ وقت کب ختم ہوتا ہے، اسے استاد کتنا سنا ہے، نہیں سنا سکتا نا، آواز تو جا رہی ہے لیکن دماغ میں تو نہیں جائے گی نا، وہ تو ایک کان سے نکل کے دوسرے سے باہر، ایک میں داخل دوسرے سے باہر، کیونکہ توجہ کہیں اور ہے، جو پروسیسنگ یونٹ ہے اس نے اس آواز کو کنٹرول کر کے پروسیسنگ ہی نہیں کی، پروسیسنگ یونٹ تو کہیں اور لگا ہوا ہے، گھر کے خیالات ہیں کہیں اور کے، کا آواز نکلی ادھر سے نکل گئی، تو وہ بہرے ہیں نا گویا، یا اگر دماغ کی پروسیسنگ میں ہی آواز نہیں آئی تو گویا بہرے ہو گئے۔ فرمایا افانت تسمع الصم، اے نبی کیا آپ کسی بہرے کو سنائیں گے، ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ اسے اپنی پروسیسنگ عقل کی پروسیسنگ میں ہی نہ لاتے ہوں، عقل بھی نہ رکھتے ہوں، سمجھتے ہی نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ افانت تہدی العمی، تو کیا آپ کسی اندھوں کو ہدایت دیں گے، ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ حقیقتاً انہیں سجھائی نہ دیتا ہو، سمجھ ہی نہ آتا ہو، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ ہر طرح کی سازشیں کریں گے، آپ اللہ پر یقین رکھیں، جس کے دل میں ہدایت اللہ نے ڈالنی ہوگی ڈال دے گا،
باقی یہ آپ کے خلاف جتنی سازشیں کریں، جتنے پلان بنائیں، بنانے دیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا، کچھ ظلم نہیں کرتا۔ ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ یہ ظلم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو سزا بڑی سخت ملنی ہے۔ اللہ نے ان کو نبی کے ذریعے سے ہدایت دی، ہدایت کا ذریعہ عطا کیا، مگر انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی تو اپنے اوپر ظلم کیا نا۔ ایک موقع مل جائے اور موقع بڑا واضح ہو اور موقع خود آپ کے اوپر آ کے کہے بھائی کر لو امر کر لو، بندہ پھر بھی ڈھیٹ بن کر نہ کرے تو پھر خود ہی ظالم ہے نا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ملا تھا نا، نہیں اختیار کیا تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ اور یہ ظلم کا اثر کب ہوگا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن یہ ہوگا يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کو اللہ اکٹھا کرے گا، ان کا حشر کرے گا، ان کو جمع کرے گا۔ اور جس دن جمع کرے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، آج تو سمجھتے ہیں بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، جب قیامت والے دن حشر کے میدان میں ہوں گے نا، محسوس کریں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ یہ تو رہے ہی نہیں تھے، الا مگر ساعتن من النہار، اتنا جتنا دن کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ حشر میں ایسے لگے گا کہ زندگی تو ایسے گزر گئی، دنیا کی زندگی ایسے ہی گزر گئی، شاید وہ 1 گھنٹے جتنی زندگی تھی ختم ہو گئی۔ یتعارفون بینہم، ارے وہ زندگی میں تو ہم نے جسٹ ایک دوسرے کا تعارف ہی کیا تھا، بس حالات کو ابھی سمجھ ہی رہے تھے، دنیا کی زندگی ختم، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، وقت ختم ہو گیا۔ یتعارفون بینہم، صرف وہ باہمی تعارف میں ہی مشہور رہے۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارہ پا گئے، گھاٹے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی قیامت کا انکار کیا۔ آج دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے جب میں اللہ کے آگے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں گا۔ اس بات کو جنہوں نے بھلا دیا، اس کا انکار کر دیا، اس پر توجہ نہیں کی، وہ ناکام ہو گئے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پر نہیں ہے وہ لوگ، راہ راست پر نہیں آ سکے۔ تو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو رسول کی بات نہیں مانتے، رسول پر جو اللہ کا کلام آتا ہے اس کو سنتے نہیں ہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو اللہ عذاب تو دے گا۔ اے نبی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اس کے 2 چیز آپشنس ہیں، اور اما، یا تو پھر نُرِيَنَّ، ہم ہر حال میں دکھائیں گے، کا آپ کو بھی، آپ کو دکھائیں گے، بعدا کچھ، الذی نعدہم، وہ چیز جو ہم ان کو دھمکا رہے ہیں، ہم ان سے وعدہ جو کر رہے ہیں نا، دھمکی دی ہوئی ہم نے انہیں کہ تمہیں یہ عذاب آئے گا، اے نبی اس میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے دکھا دیں گے۔ او یا پھر نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے نبی ہم آپ کو تو وفات دے دیں گے، اس کے بعد ان پر عذاب آئے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ جیسے بھی آئے اللہ کے ہاتھ سے یہ چھوٹ، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور تو ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں ڈرے تو وہ نا، جلدی سزا تو وہ دینے کی کوشش کرے جسے خطرہ ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے بٹیرا۔ اللہ کہتا ہے الینا مرجعہم، یہ کہاں تک جائیں گے؟ پلٹنا پھر ہماری طرف ہے، اس لیے اللہ کو جلدی نہیں ہے سزا دینے کی۔ ثم اللہ شہید، پھر اللہ ہی گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے پتہ ہو کہ اس نے آنا بھی میرے پاس ہے، اور مجھے سب پتہ بھی چل رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، مجھے جلدی کس چیز کی؟ سکون سے کر لو جو کر رہے ہو، مجھے پتہ بھی چل رہا ہے، اور آخر میں رزلٹ بھی میرے ہاتھ میں آنا ہے، تو پھر ڈر گئے گا؟ اللہ کو تو پتہ ہے جو کچھ کر رہے ہو، اور تم نے آنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کا وہ رسول تشریف لے آتے ہیں،
قُضِیَ بَیْنَہُم بالقسط، تو وہ رسول کی تشریف آوری سے اتمام حجت ہو جاتی ہے. قُضِیَ تو پورا کر دیا جاتا ہے، بینہم ان لوگوں کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ. رسول کے آنے کے بعد دو آپشن ہیں، یا تو اس رسول کا حکم مان کر چلو یا پھر کافر ہو جاؤ. تو ان لوگوں کے درمیان بالکل فیصلہ ہو جاتا ہے. وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. جو کفر کرتا ہے اپنی ڈھیٹ پن کی وجہ سے کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے حق بات بالکل کھول کے دکھا دیتا ہے، مبہم پردہ نہیں رہتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جتنے نبی رسول تشریف لائے وہ اپنی قوموں کو بتاتے تھے کہ اگر اللہ کے حکم پر چلو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ عذاب آئے گا. وَيَقُولُونَ تو وہ کافر کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ عذاب آئے گا کب ہوگا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اور رسولوں کو چیلنج کرتے تھے کہ یہ عذاب کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. یعنی سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب لے آؤ نا. ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا جو کہتے ہیں کر لے جو کرنا ہے کرو نا، کار کیوں نہیں کرتا، ہوتا ہے نا. تو کافر بھی جب ڈھیٹ ہو گئے تھے رسولوں کے مقابلے میں کہتے تھے کہ آپ عذاب لے آئیں نا، کیا دے رہے ہیں آپ کو. قل تو اے نبی فرما دیجئے، مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں لے آؤں، لا املکو، میرا اختیار نہیں ہے. لنفسی، میرا تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہے، ضررا نقصان دینے کا، ولا نفعا، اور نہ ہی خود میرا نفع فائدہ بھی کس کے اختیار میں ہے. تو تم پر عذاب لے آنا میرے اختیار میں کہاں ہو سکتا ہے. مجھے کیوں کہتے ہو لے آؤ، میں تو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا کرو گے تو یوں عذاب آئے گا. میں تو بتا رہا ہوں کہ ایسا عذاب آئے گا، کب آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن آئے گا یہ کنفرم ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے. کب آئے گا وہ اللہ نے نہیں بتایا. اس لیے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، بجائے اس کے کہ انتظار کرو کہ عذاب کس دن آئے گا. کیونکہ خود مجھے بھی اپنے نفع اور نقصان کا اختیار ہے، الا مگر ماشاء اللہ، جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوگا، اللہ جتنا چاہے گا ویسے ہوگا. لکل امت اجل، یاد رکھو ہر امت کی ایک مدت بھی ہوتی ہے. اللہ کے پاس ٹائم پیریڈ موجود ہے کہ کس کا ٹائم کب آخری وصل بجے گی، ہاف ختم، اللہ کو پتہ ہے. لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب ان کا وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا یستاخرون، تو پھر وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے نہیں جا سکتے. ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ اس سے آگے آ سکتے ہیں. جب وصل بج جائے گی اب تمہارے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا. اس دن اللہ کو ماننا بھی تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا. آج تو ہے نا، مان لو. جس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا تم نہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھ سکتے گے، جی 1 منٹ پلیز، 1 منٹ ہمیں دے دیں، نہیں دے گا اللہ. پلیز 1 سیکنڈ، جی ہمیں ایک لمحہ، 1 سیکنڈ کا ایک لمحہ دے دیں، نہیں ملے گا جب آ جائے گا. اور نہ ہی پیچھے جا سکو گے نہ آگے جا سکو گے. سٹاپ کا مطلب سٹاپ. کل اے نبی کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم لوگوں نے دیکھا، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، ذرا تصور کرو، اگر تمہارے پاس آ جائے، عذابہ، اس اللہ کا عذاب، بیاتن، راتوں رات، او نہارن، یا دن کے وقت میں، آج دن میں آ جائے، رات میں آ جائے، اگر آ جائے ذرا تصور کرو، تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس میں کون سی ایسی شوق کی بات ہے جو تم کہتے ہو جلدی لے آؤ اللہ کہتا ہے، اس میں شوق کی کون سی بات ہے، فماذا، تو کون سی ایسی بات ہے کہ یستعجل، جس کی جلدی مچا رہے ہیں، منہ، اس کی، المجرمون، یہ مجرم لوگ. یہ مجرم لوگ جلدی کس کی مچا رہے ہیں، کہتے ہیں جلدی عذاب لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ عذاب. جلدی کس چیز کی ہے تمہیں؟ آنے کو تو عذاب آئے گا تو راتوں رات آ جائے گا، دنوں دن آ جائے. نہیں سنا تھا ہمارے، ہم خود سنتے ہیں اپنے زمانے میں، اچانک ایک جگہ زلزلہ آیا، اچانک ایک آرام سے بستی بستے رہتے تھے لوگ، اچانک تباہ و برباد ہو گئے. آج بھی بستیاں ہوتی ہیں. اللہ کا عذاب تو اچانک آتا ہے. سائنسدانوں کی ساری سائنسی وہ فضا، موسم اور ساری جیولوجی، ساری اسپیس سائنس ناکام ہو جاتے، نہیں پتہ چلتا عذاب کب آیا اور کیسے آیا. بعد میں بتاتے ہیں ہاں یہاں یہ تبدیلی ہوئی تھی جس کے وجہ سے یہاں زلزلہ آیا اور اچانک ایسے زمین ہلی اور پورے تباہ و برباد ہو گئے. اللہ کا عذاب کا اچانک آتا ہے.
لہٰذا اپنے آپ کو درست کرنے کا سوچو، اس کا انتظار نہ کرو کہ کب آئے گا کیسے آئے گا، اس کا تم سے تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، کے معنی کیا؟ ثم پھر، اذا جب، ما جو، اذا ما جب بھی، اثم اذا ما واقع جب وہ واقع ہو جائے گا عذاب، کیا اس کے بعد پھر آمنتم بھی تم اس اللہ پر ایمان لے ہوگے؟ اب ایمان نہیں لا رہے، اب نیک عمل نہیں کر رہے، اب اچھے مسلمان نہیں بن رہے، ایک اچھے انسان نہیں بن رہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت کا، عذاب کا۔ ثم اذا ما واقع آمنتم بھی، جب وہ آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے۔ آنا تو اس وقت اللہ کہے گا اب، وقت کنتم بہ تستعجلون، جبکہ تم تو اس کی بڑی جلدی کیا کرتے تھے، جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ، جب اب آ گیا تو اب کہتے ہو اب ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، جب کہا گیا تو اس وقت ایمان لانا تھا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ایک لمحے کا عذاب نہیں ہے، بس عذاب آیا، زلزلہ آیا اور 2-3 گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا، نہیں۔ آگ میں تمہیں اللہ نے ڈالا، بس 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ نکال دیں گے، چلو پھر ہاسپٹل میں علاج ہوتا جائے گا، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یاد رکھے کہ جو جہنم کا عذاب ہے، ابتدائی عذاب بھی بہت سخت ہے، پھر وہ عذاب کم نہیں ہوگا، روز بروز بڑھے گا۔ جس طرح جنت والوں کے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے ان کو جو لطف اور مزہ ملے گا وہ کم نہیں ہوگا، مزہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اس مزے کی کوئی حد نہیں، اس عذاب اور تکلیف کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ کہے گا چکھو یہ عذاب ہمیشہ کا۔ اور یاد رکھنا، یہ جو اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ کسی کو جو عذاب دیتا ہے یا کسی تو یہ جو عذاب دینا ہے یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ ظلم تب ہوتا ہے جب کسی کو بتایا نہ گیا ہو، کسی کو سمجھایا نہ گیا ہو، کسی کو جتوایا نہ گیا ہو۔ بتایا جا رہا ہے بندے بن جاؤ۔ کتنا نبیوں نے تبلیغ کی، کتنا زندگیاں گزاری، 950 سال کے قریب حضرت نوح علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے، نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا۔ حضور پاک جیسی پیاری ہستی، سیدھی بات کرنے والے، سب کو یقین کہ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے، جب وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ تو ایک کار شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے تم پر حجت تمام کر دی، آگے تم نے خود اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا حل تجزون، کیا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، الا مگر، یعنی تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا سوائے اس چیز کے بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے رہتے تھے، جو کرتوت کیا کرتے تھے، بدلہ اسی کا مل رہا ہے، کسی اور کے کیے کا بدلہ نہیں مل رہا۔ جو ابو جہل نے کیا ہے وہی ابو جہل بھگتے گا، ابو جہل کا کیا ابو لہب نہیں بھگتے گا، ابو جہل کا کیا حضرت خالد بن ولید کو نہیں بھگتنا پڑے گا، اور خالد بن ولید کی نیکیاں ابو جہل کے کھاتے میں نہیں جائیں گی، بشک چچا ہو، بشک رشتہ دار ہو، بشک ایک خاندان کا ہو۔ ابو جہل ہے، اس کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ ہے، صحابی رسول ہے۔ جب تک باپ کے ساتھ کافر تھے تو کافر تھے، لیکن جب کوئی ایمان لے آئے تو اللہ سارے کفر کی پیرانی معاف کر دیتا ہے۔ تو اکرمہ پہلے اپنے باپ کے ساتھ تھے، لیکن باپ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے مذہب کو چھوڑ دیا اور ایمان لے آئے، اور حضور کے بڑے پیارے اور اچھے جلیل القدر صحابی بنے، جہاد کیا، دین کو پھیلایا، کفر کے خلاف لڑے۔ وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، باپ کا نام تو ابو جہل تھا، ان کا باپ تو ابو جہل تھا، اس لیے اکرمہ بن ابی جہل کہا جاتا ہے۔ تو باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں جائے گا، اور بیٹے کا اتنا اعلیٰ مقام کہ ویسے باپ نہیں بخشا جائے گا۔ تو تمہیں بدلہ وہی ملا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، حضور اور یستنبئون، وہ خبریں مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بھی کسی کو تنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا،
ایک بندہ پوری حقیقی بات بتا دے، پھر کہتے ہیں اچھا ایسا ہوگا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احق ہو، کیا آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کل، اے نبی فرما دیجئے، ای بالکل، وربی، اور میرے رب کی قسم، انہو یقیناً وہ، لحق، پکا حق ہے۔ کتنی تاکید آ رہی ہے، ای، اللہ کی قسم، انا، حق ان سے پہلے، پھر لام، 4 قسم کی شدتیں ہیں، یعنی اس سے زیادہ پکی بات اور کیا ہوگی کہ آخرت آنی ہے، آخرت کا عذاب سچ ہے۔ اور یہ بھی بتا دیجئے قیامت تو ہر حال میں آ کے رہے گی، جزا و سزا تو ہو کے رہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم بے بس کرنے والے نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، جیسے یہاں دنیا میں قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، قانون بدلواز دیتے ہو، طاقت کی سفارش کے ذریعے سے چھوٹ جاتے ہو، وہاں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی چھڑوا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر نہیں سکتا۔ تو کس چیز کے گمان میں دنیا کی زندگی میں مست ہو، آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔